اب اللہ تعالی بہتر ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے خدا؟ تو یہ جتنے بھی بت، خواہ وہ کسی چیز کے ہوں، مظاہر قدرت، ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی بہتر ہے، اللہ ہی صحیح ہے۔ معبودان باطلہ جن کو جھوٹے خدا کہتے ہیں یہ ہرگز درست نہیں۔ اچھا، کیا کسی بت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ سوچئے ذرا، لوگوں نے ان کو کہہ دیا، لوگوں نے خدا بنا لیا۔ تو جنہوں نے خدا بنا لیا مجرم وہ ہیں یا وہ پتھر ہیں جن کو خدا بنا لیا گیا؟ بتائیے۔ ان کا تو انہوں نے تو نہیں کہا نا، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ تو اب جو لوگ ان کو خدا ٹھہراتے ہیں وہ لوگ غلط ہوں گے۔ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہہ دیں، نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ جن لوگوں نے مظاہر قدرت کو، کسی نے ہوا کو، کسی نے آگ کو، کسی نے پانی کو، کسی نے تاروں کو، کسی نے سورج کو، جنہوں نے ان چیزوں کو خدا ٹھہرا لیا، کیا سورج نے کہا ہے؟ کیا تاروں نے کہا ہے؟ چاند نے، آگ نے، لکڑی نے؟ تو یہ بیکار ہے۔ کس لحاظ سے بیکار ہے؟ خود کوئی طاقت رکھتے نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا سورج چمک سکتا ہے؟ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو اللہ اس کو بے نور کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا؟ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بل اللہ خیر و ابقی، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، اور عبادت کے لائق اس کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ ہو سکتی نہیں۔ اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، کسی کے قبضے میں، کنٹرول میں نہیں ہے۔ مخلوق کو جو بھی کمال حاصل ہے وہ رب تعالی کا دیا ہوا ہے، اور مخلوق کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ کس کے قبضہ و کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالی کے ہے۔ تو ہم کسی کی ایسی تعریف نہ کریں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ خود سے کمال والا ہے، یا ذاتی طور پر کمال والا ہے، یا ہمیشہ سے ہے۔ یہ باتیں ہم مخلوق کے لیے کہہ سکتے نہیں۔ اب اللہ تعالی نے جن کو ہدایت بخشی، جن کو اللہ نے عزت دی، جن کو اللہ نے برگزیدہ چنا ہوا، منتخب فرمایا، اور ان کے لیے کسی کو اللہ نے نبوت دی ہے، تو کسی کو ولایت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور شان عطا کی ہے، تو یاد رہے ان کے سوا ہم کسی کے لیے وہ چیزیں مان لیں جو خود سے ہم بنا لیں، ایسا ہم کر سکتے نہیں ہیں۔ ہم عالم کی قدر کریں گے وہ سچا ہوگا، ہم ولی کی قدر کریں گے اگر وہ سچا ہوگا، اور نبی کوئی اللہ نے جتنے بنانے تھے بنا دیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کسی کے لیے ہم نبوت مان سکتے نہیں، سوچ سکتے نہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہوں گی۔ انبیاء کرام اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، اور ان سب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر۔ تو جو باتیں ہیں قرآن کے مطابق ماننی ہیں،
یہ سلام کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں کہ وہ ہستیاں جن کو ہم سلام بھیجتے ہیں، بالخصوص انبیاء کرام، ان کو پاک ماننا ضروری ہے. ان کو پاک ماننا، اونچی کہیے گا، ان کو آلائشوں سے اللہ نے پاک کیا ہے. تو جن کو اللہ پاک کرے تو ہم ان کے بارے میں کوئی بدگمانی، کوئی غلط خیال کر سکتے نہیں. اہل بیت نبوت کی پاکی کا بیان بھی رب نے کیا ہے. وہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے، نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے. ہاں، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے، وہ حفاظت میں ہے، لیکن ان کے لیے معصوم کا لفظ نہ بولا جائے گا نہ مانا جائے گا. وہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا، وہ نبیوں کی طرح نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو جو بندہ اللہ تعالی کا بندہ، عبادت گزار، سلامتی سے مشرف ہوا، اس کو اللہ کی طرف سے اعزاز ملا، انعام ملا، اکرام ملا، تو یہ اس کی اپنی شان نہیں بلکہ رب کی دی ہوئی شان ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ جن کو یہ اعزاز ملا وہ ہمارے لیے محترم ہیں. ہم نے کسی طرح بھی ان کی بے ادبی نہیں کرنی. لفظ خیر، آپ خیر بولتے ہیں اردو میں، خیر بہتر کو کہتے ہیں. کس پہ بولا جاتا ہے خیر کا لفظ؟ دو چیزیں ہوں، ایک دوسرے کی نسبت زیادہ اچھی ہو تو اس کو خیر کہا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں، دونوں ہیں اچھی ہیں، مگر ایک زیادہ اچھی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خیر کہا جائے گا. اور اللہ تعالی کے لیے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک یعنی بت وغیرہ؟ تو اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ سنو، یہ تمہارے بنائے ہوئے بت جن کو تم خدا ٹھہراتے ہو، کیا یہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت، کوئی بات ان میں خوبی والی؟ تو جو اپنے بتوں کے لیے بھلائی کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے بت جو ہیں، یہ جن کو تم کہتے ہو، تو کیا تم صحیح ہو؟ نہیں، وہ لوگ صحیح ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. یہ بت عبادت کے لائق، اونچی کہیے گا، نہیں ہے. اب شروع ہو رہا ہے 20واں پارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض. آپ نے سن لیا، اللہ بہتر ہے یا ان کے بنائے ہوئے بت؟ اب فرما رہا ہے کون بہتر ہے، ذرا سنو. یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے. بتوں نے کچھ بنایا ہے؟ ساری دنیا کے بت مل کے کچھ بنا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ تو پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، لوہے کے ہوں، ان پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا بھی سکتے نہیں. ایک مکھی بنا سکتے نہیں. اللہ نے آسمان بھی بنائے اور زمین بھی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. آسمان سے یہ کون اتار رہا ہے پانی؟ اللہ. زمین و آسمان اللہ نے بنائے، پانی اللہ نے اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. یہ جو اللہ نے پانی اتارا ہے، اس کی برکت کیسے ظاہر ہوئی ہے؟ دیگر چیزوں کے علاوہ
اس سے باغ اگائے رونق والے. سبزہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہریالی ہے، دیکھو سبزہ ہے، گرین، لش، ایور گرین. اب کہتے ہیں یہ لفظ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہیں تھی، تم اس قابل نہیں تھے کہ ان کے پیڑ اگاتے، یہ درخت تم اگا سکتے نہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، عدل نہیں کرتے. یہ لوگ صحیح طرح عمل نہیں کرتے. زمین، آسمان، یہ پوری کائنات جتنی نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر، اس کی اصل کیا ہے؟ کون ہے بنانے والا؟ اللہ تعالی. کتنے نفع ہیں اس آسمان اور زمین سے؟ یہ سارے نفع کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جی زمین و آسمان، آسمان تاروں سے بھرے ہوئے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، کتنی قسم کے. یہ جو ایک سورج نظر آ رہا ہے، اس طرح کے 150 اور ہیں. اور کیا نظام ہے، دنیا جو ہے وہ چاند پر جا رہی ہے، ستاروں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں. پھر زمین ہے، زمین سے کیا کچھ نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، دھاتیں نکل رہی ہیں، ہیرے نکل رہے ہیں، جواہرات نکل رہے ہیں، ماربل نکل رہا ہے، کیا کچھ نکل رہا ہے. تو یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو نفع کے یہ مراکز کہلاتے ہیں، بنانے والا اللہ. یہ سارے انتظامات کہ پانی برس رہا ہے، پھر سبزہ اگ رہا ہے، پھر درخت اگ رہے ہیں، کسی میں پھل ہے، کسی میں پھول ہے، کوئی محض خوبصورتی دے رہا ہے، یہ سارے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے اپنے واسطے نہیں کیے ہیں، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا سب کا نفع تمہیں ہے، ان سب کا نفع تم کو ہوتا ہے. تو تم کو بھی چاہیے کہ رب نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے، تم بھی رب کے لیے کچھ کرو. وہ بدل نہیں مانگتا، وہ معاوضہ نہیں مانگتا. وہ کیا کہتا ہے کہ تم رب کو راضی کرو. اپنے رب کو اتنا کچھ کیا، تمہیں کوئی تھوڑی سی چیز دے دیتا ہے، تم احسان مند ہوتے ہو، اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، یاد رکھتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی. تو جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کو راضی رکھو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ اس کا حق ہے کہ معبود صرف اسی کی ذات ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. وہ جو کہے وہ مانا جائے. اور اس نے ہم کو کچھ نہیں کہا کہ اتنے پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. جو بھی ہے ہمارے فائدے کے لیے، اس کا حکم ہم ضرور مانیں. اگر صرف کنویں ہوتے، ویل، اور کچھ حوض ہوتے تو کیا ان کا پانی سب کے لیے کافی ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں. کھیتی باڑی ہو سکتی، آپ سب کے استعمال کے لیے کافی ہوتا؟ نہیں. تو بارش نہ ہو تو یہ ساری دنیا ہری بھری ہو سکتی نہیں. وہاں تو جا کے آپ پانی نہیں دیتے، پہاڑوں پہ، سبزہ زاروں پہ. بعض جگہ جاتے ہیں، کشمیر چلے جائیں آپ، اس کو جنت نظیر کہتے ہیں کہ جنت کی طرح ہے. وہاں کے پہاڑوں پہ بھی آپ کو کہیں خالی جگہ نظر نہیں آتی، سبزے سے بھرے ہوئے. تو وہ آپ پانی دیتے ہو؟
آپ اگاتے ہو؟ نہیں. کون اگا رہا ہے؟ اللہ. تو کنووں کا پانی بھی آسمان ہی سے آتا ہے. اگر آسمان سے پانی نہ آئے تو کنویں بھی خشک ہو جاتے, پھر ان میں بھی پانی نہیں رہتا. تو اتنی دلیلیں ہیں رب کے لیے, اس کے باوجود تم اپنے خود ساختہ, خود کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہو. یہ سب کچھ بنانے والا اللہ تعالی ہے, اس کو پہچانو, وہی بہتر ہے, وہی صحیح ہے. تو یہ پانی کے ذریعے اگائے. قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. تو پانی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا, اور اسی سے اللہ نے دوسری چیزیں بنائی ہیں. یہ باغات میں درختوں کی قطاریں, کوئی بیل ہے, کوئی درخت ہے, کسی کے پتے سخت ہیں, کسی کے نرم ہیں, کسی کے چھوٹے. ایک درخت کے پتے دوسرے درخت سے ملتے نہیں ہیں, شیڈ, ان کے کلر, ان کی جو رنگینی ہے وہ الگ الگ ہے. تو یہ سب بنانے والا. اچھا, پھر اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ مثلا یہ جو گھاس ہوتی ہے اس میں کلوروفل ہوتا ہے, صحت مند, بڑی طاقت والا ہوتا ہے. آپ نے سنا کتنے اللہ والوں نے جنگل میں رہ کر انہی پر گزارا کیا. تو یہ ان سب میں یہ بوٹیاں ہیں, ان کے عرق نکالتے ہو, دوائیں بناتے ہو, یہ سب کس نے بنایا ہے؟